مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا تو اللہ رب العالمین کے لیے لائق و صفا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ساتھ ہی ساتھ ہم تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خاص کر کے ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، میں نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 1 کی تلاوت کی ہے. محترم حضرات، موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب جانتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا فرد، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے. سب جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو. سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. لیکن بہت سارے مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک واحد مذہب ہے جو یقین رکھتا ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. وہ ہے ایمان والا مسلمان. کیونکہ جب تک کوئی انسان یہ اس پر ایمان نہ لائے، یقین نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تب تک وہ مسلمان والا ہو ہی نہیں سکتا. سب کو پتا ہے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے، آج ہم مسلمان بھی اس کو بھلا بیٹھے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، وہ زندگی کیسی ہوگی، وہ زندگی کا حال کیا ہوگا، یہ ہم بھول بیٹھے. کیونکہ اگر ہمیں یاد ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا، ہمیں خبر ہوتی کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا کیا درپیش ہونی ہے، کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا ہے، تو اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتا. آج مسلمان ہی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں. بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں جو مر جائیں گے، بعد کی زندگی کو کس نے دیکھا؟ محترم حضرات، مرنے کے بعد جو زندگی ہے بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی اچھا بھی ہے. اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے گئے ہیں، نیک کام کر کے گئے ہیں، نمازیں پڑھ کے گئے ہیں، اللہ کو خوش کر کے گئے ہیں، تو پھر وہ زندگی آپ کے لیے بڑی خوشحال ہوگی، بڑی دل پسند کی زندگی ہوگی. اور اگر اس دنیا کے اندر آپ نے دغابازی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، شیطانی بےایمانی کی ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، روزوں کو چھوڑا ہے، تو پھر وہ زندگی آپ کے لیے بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی مشکل زندگی ہونے والی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، کون
देखने वाला। हम तने तन्हाई में, अकेले में, बयाबान में, जंगलों में, हवाई जहाज के ऊपर हम अगर कोई हरकत करें, कोई चीज करें, तो हमें देखने वाला कोई नहीं मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप जानते हैं आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आप जो हरकत कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जो कुछ कर रहे हैं, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। जैसे आप कहीं जाइएगा, शॉपिंग मॉल में हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर रेलवे स्टेशन में हो, या कहीं भी जाइएगा तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है यू आर सर्विलांस, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, आप सीसीटीवी कैमरे के कैद में हैं। जैसे ही आप उसको देखते हैं आप सतर्क हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं कि हम अगर यहाँ पर अगर कोई गलत हरकत करें, अगर हम कोई चीज यहाँ पर करें तो सीसीटीवी कैमरे में हम कैद हो जाएंगे, फिर हमें जलील और रुस्वा होना पड़ेगा, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए आप सतर्क हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं कि आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी आपके लिए इस दुनिया को सीसीटीवी कैमरा तैयार किया है। आपके लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। दुनिया के सीसीटीवी कैमरे में यह डर होता है कि लाइट चली जाएगी वो बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपके ऊपर, आप तमाम इंसानों के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा तैयार किया है वो 24 घंटा लगातार कभी बंद नहीं होता। कैसे? आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कुरान से पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ऐ इंसानों, ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, तुम्हारे ऊपर फरिश्तों को नामे के बार बना दिया है और जो तुम हरकत कर रहे हो, जो तुम इस दुनिया के अंदर कर रहे हो, सारी चीजें एक घंटे लिख रहे हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया के लोगों, तुम्हारी जुबान से जो बात निकलती है, तुम्हारी जुबान से जो बोली निकलती है, वो सारी बोलियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रिकॉर्ड करवा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखवा रहा है। सारी एक एक हरकत को, एक एक बात को, एक एक चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी एक एक चीज को लिखवा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और ये रिकॉर्डिंग जब आप इस दुनिया से कूच करके उस दुनिया में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रिकॉर्डिंग को, आपके रजिस्टर को, आपके नामे अमाल को जो रिकॉर्ड किया गया है, वो सारी वो नामे अमाल, वो रिकॉर्ड पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सामने रख देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नामे अमाल आपके पास रख देगा। वो जो दुनिया के अंदर फरिश्तों ने रिकॉर्डिंग की है, फरिश्तों ने लिखा है, आपका जो नामे अमाल बनाया है, आपका जो रजिस्टर बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सामने रख देगा। जब आप अपने नामे अमाल को देखेंगे, आपके रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आपके रजिस्टर को देखेंगे, तो कहेंगे यक़ूलु या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हे परवरदिगार आलम, ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसी नामे अमाल है, ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हे अल्लाह, मैंने दुनिया में छोटी से छोटी भी गुनाह किए, अल्लाह इसके अंदर ऐड है। हे परवरदिगार आलम, मैंने छोटी से छोटी नेकियां की है, वो भी इसके अंदर ऐड है। हे अल्लाह, मैंने बड़ी से बड़ी गुनाह की है, वो भी इसके अंदर ऐड है। हे अल्लाह, मैंने बड़ी से बड़ी नेकियां की है, हे परवरदिगार आलम, वे उसमें वो सारी चीजें इसमें ऐड है। मा लिहाज़ल किताब, हे अल्लाह, ये कैसी किताब है, मैंने दुनिया के अंदर जो कुछ किया है सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप बच नहीं सकते
بہانہ بازی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اگر آپ بہانہ بازی کریں گے، اے اللہ ہم اس رجسٹر کو نہیں مانتے، پتا نہیں فرشتوں نے کیا لکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی زبان کو مہر لگا دے گا، آپ کی زبان کو تالے، آپ کی زبان میں مہر لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ سے بلوائے گا، اے ہاتھ تو بتا اس آدمی نے دنیا میں کیا کام کیا ہے، اے پیر کو بولے گا، اللہ رب العالمین پیر کو حکم کرے گا، اے پیر بتا تو نے اس آدمی نے دنیا کے اندر کیا کام کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پیر گواہی دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے اس دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی آپ وہاں دیکھ لیں گے، اس کو بدلہ ملے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کے کام کیے وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے آپ دیکھ لیں گے۔ ساری چیزیں آپ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں، اگر آپ کے دماغ میں صرف یہ بات آ جائے کہ جو اس دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے کرام الکاتبین جو اللہ رب العالمین نے آپ کے دونوں کندھوں میں فرشتوں کو مقرر کیا ہے لکھنے کے لیے، وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ برائی سے بچ جائیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، کیا حال ہوگا آپ کا؟ کیا اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے؟ وہ دردناک اور خطرناک ماحول ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو آپ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اما عائشہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ جب آپ قبر سے اٹھ کر کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، آپ کے پیر میں کوئی چپل نہ ہوگی، اور آپ غیر مختون ہوں گے۔ جس طرح ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ آپ کے بدن میں کوئی کپڑا تھا، نہ آپ کے پیر میں کوئی چپل، اور نہ آپ خطرہ کیے ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین آپ کو قبر سے اٹھائے گا اور حشر کے میدان میں جائیں گے۔ دنیا کے اندر بہترین قسم کے کپڑے پہنتے تھے، بہترین قسم کے اعلیٰ اور عمدہ کپڑے پہنتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے بدن سے، یعنی آپ کے بدن میں کپڑا نہ ہوگا۔ آپ بہترین قسم کی چپل پہنتے تھے، لیکن جب آپ حشر کے میدان یعنی قبر سے اٹھا کر کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو آپ کے پیر میں کوئی چپل جوتا نہ ہوگا۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، راوی حدیث حضرت عائشہ ہے، وہ فرماتی ہے الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، اس کے پیر میں کوئی چپل نہ ہوگی، نہ ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو عورتیں شرم سے مر جائیں گے، اس وقت تو عورتیں شرم سے مر جائیں گے جب مرد اس کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذلك۔ ہے عائشہ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہ ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہ ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے خطرناک اور ایسی ہولناک زندگی کے بارے میں کیا آپ نے تیاری کی؟ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم
وترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا منظر بہت ہی خطرناک ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة. تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے سے غافل ہو جائیں گے. دودھ پی اپنی ماں اپنے لقمے دلوں کو سینے سے لگائی ہوں گی, دودھ پلا رہی ہوں گی. اسی آشنا میں قیامت آ جائے گی. وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, وہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی, اسے دودھ پلانا چھوڑ دے گی. بس یہی نہیں, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورت کے حمل گر جائیں گے, حاملہ عورت کے حمل ثابت ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. محترم بزرگوں اور دوستو, ایک ماں سے پوچھئے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس وقت اس کو کتنی مشکل اور کتنا درد ہوتا ہے. وہ ماں, ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. قیامت کا منظر اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے, لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلے گا, پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب میرے پیٹ سے حمل ثابت ہو گیا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور لوگ سوچیں گے کہ سارے لوگ شراب کے نشے میں ہیں, سارے لوگ شراب کے نشے میں جھوم رہے ہیں, لیکن وہ شراب پیے نہیں ہوں گے, وہ شرابی نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا خطرناک اور اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا, ایسا لگے گا کہ لوگ شراب پیے ہوئے ہیں, ہوش ہوئے ہوئے ہوں گے. محترم بزرگ اور دوستوں, کیا حال ہوگا ہمارا جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, ستارے جھڑ جائیں گے, سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا, زمین تانبے کی طرح ابل رہا ہوگا. یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ, یہ روئی کی طرح اٹھنے لگیں گے. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ. لوگ اپنے بھائی سے بھاگیں گے, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے قبیلے والے سے بھاگے گا, اپنے خاندان سے بھاگتا پھرے گا, چھپتا پھرے گا کہ کہیں کوئی دیکھ لے اور مجھے کوئی مطالبہ نہ کر دے, مجھے کوئی نیکی, مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. وہ سب سے چھپتا پھرے گا, وہ اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا کہ میرا کیا حشر ہوگا, میرا کیا حال ہوگا. وہ اپنے میں وہ ڈوبا ہوا رہے گا. وہ سب سے, اپنے خاندان والوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بیٹا سے, اپنے بیوی سے چھپتا پھرے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں, آج جس اولاد کے لیے آپ نے حرام کو حرام نہ سمجھا, آج جس اولاد کے لیے, جس بچے کے لیے, جس پریوار کے لیے آپ نے لوگوں سے بےمانی کی, آپ نے لوگوں سے دغا بازی کی, آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا, آپ نے جھوٹ بولا, وہی خاندان والے قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے خاندان والوں کو پہچانیں گے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرے اولاد ہے, یہ میری بیوی ہے, سب کو پہچان لیں گے, لیکن سب اپنا اپنا نفسی. بس یہی نہیں کہ چھپتے پھریں گے یا اپنے اولاد سے, اپنی بیوی سے چھپتے پھرے گا, نہیں, بلکہ کیا کہے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ رب العالمین سے کہے گا, اے پاک پروردگار عالم, یہ میرا بھائی ہے تو اسے پکڑ لے, مجھے چھوڑ دے. یہ میری بیوی ہے تو اسے پکڑ لے, مجھے چھوڑ دے. یہ میرا باپ ہے تو اس کو پکڑ لے, مجھے چھوڑ دے. اے اللہ,
अज़ाब होगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा सोचें कि हमने उस क़यामत के मंजर और उस जिंदगी के लिए हमने कौन से क्या तैयार करके रखे हैं, क्या हम आने के लिए भेजे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आपने आने के लिए क्या भेज के रखा है। अब रात में सोने के वक्त मोबाइल को 10 मिनट के लिए साइड में रख के सिर्फ इतना सोचिएगा कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो मंजर बड़ा ही भयानक और खतरनाक होगा। उस जिंदगी के लिए, उसके लिए आप तैयारी करके रखें। मोहतरम हज़रात, हश्र के मैदान में सारे लोग जमा होंगे। अव्वलीन से आखिरीन तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत के सुबह तक जितने भी इंसान होंगे, सारे के सारे इंसान वहां जमा होंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैदान महशर कहां कायम होगा। मैदान महशर मुल्क शाम में कायम होगा। तो मुल्क शाम इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। मुल्क शाम, वो मुल्क शाम में ये मैदान महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम करेगा। अब उसकी नौयत क्या होगी, हदीस के अंदर आता है फयुबसिरुहुमुन नाज़िरा। उस मैदान हश्र में अगर कोई देखना चाहे तो सारे लोगों को देख सकता है। वयुस्मिउहुमुद दाई, और पुकारने वाला अगर कोई चीज यानी कोई पुकारे तो उसकी पुकार सारे लोग सुन पाएंगे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर को, मैदान हश्र के मैदान को किस तरह कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा जानता है। लेकिन मुल्क शाम, हदीस के अंदर आता है कि मुल्क शाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हश्र के मैदान को कायम करेगा। सारे लोग जमा होंगे। आपके रजिस्टर को खोल दिया गया है। सारे रजिस्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो किरामन कातिबीन है, जो सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगाया है, वो आपके सामने रख दिया जाएगा। रखने के बाद वो नामा या माल उठा करके आपको दिया जाएगा। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है सूरह अल-हाक़ा में। आइए देखते हैं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। उस दिन सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे और कोई भेद पोशीदा ना होगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको उसका नामा माल उसके दायां हाथ में दिया जाएगा। फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया, वो लोगों के सामने जाएगा, उछलता हुआ, कूदता हुआ, खुशी के मारे लोगों के सामने जाएगा और कहेगा फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया, वो लोगों देखो मेरा नामा माल मुझे दाहिने हाथ में दिया गया है। ऐ लोगों, ये पढ़ लो मेरा नामा माल। मुझे गुमान था, मुझे यकीन था, मुझे कामिल यकीन था कि एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हिसाब लेने वाला है, मुझे हिसाब मिलना है। वो एक दिन पसंद जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंद वबारा जन्नत में होगा। कुलू वकुतूफुहा दानिया, और उसके फल झुके हुए होंगे। तफसीर में आता है कि इतने झुके हुए होंगे कि जन्नती अगर सो करके भी फल को खाना चाहे तो फल को सो करके भी बगैर हाथ लगाए खा सकता है। वो फल झुके हुए होंगे और उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। तुम खाओ, तुम मजे से खाओ पियो उस अमाल के बदले जो तुमने दुनिया में किए हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हाल तो दाहिने हाथ में नामा अमाल, जो फरिश्ते जो रिकॉर्ड किए हैं, जो नामा अमाल बनाए हैं, जो रजिस्टर बनाए हैं, वो अमाल नामा जब आपके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो आपका ये हाल होगा कि वो उछलता हुआ, कूदता हुआ लोगों के सामने जाएगा और कहेगा ये देखो मेरा नामा अमाल, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाहिने हाथ में दिया है। मुझे यकीन था, मुझे ये गुमान था, मैंने दुनिया के अंदर ऐसे काम किए ही थे कि मुझे यकीन था कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दाहिने हाथ में नामा अमाल देगा। और उससे कहा जाएगा कि अब तुम खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो उन अमाल के बदले जो तुमने दुनिया में किए। उसके अपोजिट वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसको उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा।
یقول لم اوت کتابیا، وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے یقین ہی نہیں تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ حساب ہونے والا ہے، حساب لینے والا ہے، اللہ رب العالمین مجھے حساب لینے والا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ موت ہی میرا تمام کر دیتی، میں مر جاتا اور دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ وہ کاش کر کے کہے گا، افسوس کر کے کہے گا، اے اللہ موت ہی میرا تمام کر دیتی، ما اغنی عنی مالیا، اے اللہ میں نے دنیا میں بہت سارے مال و دولت کمائے تھے، بہت سارے بینک بیلنس بنایا تھا، میں نے بہت ساری پراپرٹی جمع کی تھی، میں نے بڑی زمین و جائیداد کر لیا تھا، لیکن اے اللہ میں نے اتنے سارے مال و دولت جمع کیے تھے، لیکن آج وہ سارے مال و دولت میرا کوئی کام نہ آیا۔ حلقان سلطانیہ، اے اللہ میں دنیا کے اندر بڑا سیف تھا، بڑا ہی طاقتور تھا، میرے سائے میرے ارد گرد 10 آدمی بیٹھا کرتے تھے، اے اللہ میں پاورفل تھا، میں عہدیدار تھا، میں نے دنیا کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، اے پاک پروردگار عالم وہ طاقت وہ قوت میرا آج کوئی کام نہیں آیا، وہ عہدہ وہ مکھ منتری میرا کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو توپ پر ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو صرف قیامت کا منظر ہے، حساب ہونے تک کا منظر ہے۔ اب آپ خود سوچیں، سمجھدار آدمی ہیں کہ ہم آج اس دنیا کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے اس دنیا کے لیے تیاری کی؟ آج ہم سوچتے ہیں ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہٹے کٹے ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے نماز پڑھنے کی، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے مسجد جانے کی، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے نیکی کرنے کی، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم ہٹے کٹے ہیں، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، جب ہمارے گھٹنے کمزور ہو جائیں گے، جب ہماری کمر جھک جائے گی، تب ہم مسجد کا رخ کر لیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہٹے کٹے نوجوان آدمی جو ایک دن پہلے ہم لوگوں سے بات کر کے اچھی طرح سے ہنسی مذاق کر کے اس کے دوسرے دن ہم اس کو زندہ نہیں پائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچیں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا یہ نہیں دیکھتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گورا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کالا ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ امیر ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ غریب ہے۔ یہ دنیا سے سب کو جانا ہے، جب وقت آئے گا، موت آئے گی، کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کان پکڑ کر کے اسے اٹھا کر کے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اس بکری کے بچے کو ایک دن ہم نے کون خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اس کو بھلا کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، جس طرح اس بکری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے مر جانے کے بعد، اسی طرح اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے تو اس دنیا میں رہ کر کے ہم اس دنیا کے لیے کچھ تیاری کر لیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، جب ہمارا رجسٹر، ہمارا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے ابھی بھی جو نااہل ہیں، اے اللہ جو ناسمجھ ہیں، اے اللہ اسے سمجھداری عطا فرما، اور عبادت اللہ کو خوش کرنے اور عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔